السلام علیکم ناظرین دوستو، میں ہوں محمد خالد سیف اللہ قاسمی۔ آج میں تقریباً 10 سال سے بہار کی راجدھانی پٹنہ میں ایک مسجد میں امامت کر رہا ہوں، اور خارجی اوقات میں میں اپنے چینل کے ذریعے سے دینی مسائل، شرعی مسائل جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے وہ اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے رہتا ہوں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے روزہ کے ایک اہم مسائل کو بیان کرنا چاہوں گا۔ کن مجبوریوں کی وجہ سے، کن عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے شریعت کے اندر؟ یہ کون کون سی مجبوریاں ہیں دوستو؟ اس فہرست میں سب سے پہلے بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے کہ آدمی اگر رمضان میں بیمار ہو یا رمضان سے پہلے سے بیمار چل رہا ہو اور روزہ رکھنے کی وجہ سے زیادہ بیماری بڑھ جانے کی امید ہو اور جان کا خطرہ ہو، بیماری کے بڑھ جانے کی امید ہو، دوا اگر نہ کھائے اور روزہ رکھے، اس لیے ایسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اور جتنے دن روزہ چھوٹ جائیں بیماری کی وجہ سے، اس کی قضا کرنا رمضان کے بعد کے مہینوں میں لازم ہے اور فرض ہے۔ اسی طرح سے سفر بھی ایک ایسی مجبوری ہے جس کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اگر ہم سفر میں نکل گئے ہوں 48 میل، جو آدمی 48 میل کے لیے سفر میں نکل گیا ہو تو وہ مسافر شرعی مسافر ہے، اور اس کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو تم میں سے کوئی بیمار پڑ گیا یا سفر میں نکل گیا تو اس کے لیے اتنے دنوں کی روزہ کی گنتی بعد میں کر لے۔ اسی طرح سے اگر کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلا رہی ہے یا اپنے بچے کو یا کسی اور بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ رمضان کے روزے رمضان میں نہ رکھ کر کے بعد میں جب اس ذمہ داری سے فارغ ہو جائے، بچے کو دودھ پلانے کی ذمہ داری سے فارغ ہو جائے تو اس کی قضا کر لے۔ اسی طرح سے حاملہ عورت جو امید سے ہو، حمل سے ہو، پریگننٹ ہو، اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ اگر رمضان میں ایسا موقع آ گیا تو بعد میں روزہ رکھے، رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ بعد میں جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں جب وہ فارغ ہو جائے، بچے کو پیدا کر لے، پیدائش ہو جائے، تو بعد میں اتنے روزے کو رکھنا لازم ہے جتنے چھوٹ گئے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی عورت حالت حیض میں ہے یا حالت نفاس میں، حالت حیض میں ہو، اس حالت میں بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، بعد میں اتنے دنوں کی روزہ کی قضا کرنا لازم ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی عورت حالت نفاس میں ہو، حالت نفاس، حالت حیض سبھی جانتے ہیں، حیض سے مراد ماہواری کا آنا، عورتوں کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ان دنوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح سے حالت نفاس، بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے 40 دن یا 40 دن سے کم، جب تک خون آ رہا ہے، اگر اس دوران رمضان کا مہینہ ہے تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور بعد میں اتنے دنوں کی روزہ رکھنا اور قضا کرنا لازم ہے۔ یہ تمام مجبوریاں تھیں جس کی وجہ سے رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مجبوری حالت اکراہ، یعنی کہ حالت اضطرار، ایسی حالت کے اندر آدمی پہنچ گیا ہے، کوئی آدمی کسی کو پکڑ لیا روزے دار کو اور اس کو مجبور کر رہا ہے گردن پر ہتھیار رکھ کر کہ تم روزہ توڑو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو ایسی حالت میں، یہ حالت اکراہ، حالت مجبوری ہے، ایسی حالت میں روزہ توڑ دینے کی اجازت ہے اور روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور بعد میں اس کی قضا کر لے، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، یہ چند مجبوریاں تھیں جس کی وجہ سے ہم روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہمیں حاصل ہے۔ شریعت نے ایسی مجبوریوں کے ساتھ روزہ رکھنے پر مجبور نہیں کیا ہے، بلکہ اجازت اور رخصت دی ہے کہ آپ بعد میں اس کی قضا کر سکتے ہیں، چونکہ ہماری شریعت بالکل عین فطرت کے مطابق ہے۔ ایسے کوئی احکام ہے ہی نہیں کہ آدمی رکھنے کی طاقت اور اس پر عمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہو پھر بھی مجبور کیا گیا ہو کہ تم کو یہ کام کرنا ہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جہاں پر انسان مجبور ہو جاتا ہے، پریشانی ہے کسی عبادت کے کرنے میں،
دقت ہے تو ایسی جگہوں پر رخصت ہے اور بعد میں اس کی قضا کرنا لازم ہوتا ہے۔ میرے دوستو، امید ہے آپ کو یہ مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں، وہ چیزیں یاد ہو گئی ہوں جن کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ دوستو، اس طرح کے مسائل کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو دینی مسائل، شرعی مسائل آسان بھاشے میں اور آسان زبان میں آپ تک پہنچ جائے اور آپ دینی مسائل میں غلطی کرنے سے بچ جائیں۔ یہی میرا مقصد ہے اور یہی میرا ویڈیو بنانے کا مقصد ہے، تاکہ ان مسائل پر آپ عمل کر کے ثواب حاصل کریں اور مجھے بھی ثواب حاصل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔